السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے نرگس، یہ چوتھی جماعت کے لیے ہے اور یہ اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ سبق نمبر 12 دوسری سہمائی نظم ہے یہ۔ برسات۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گھٹا آن کر نی جو برس آ گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ اسماعیل میٹھی اس کے شاعر ہیں، انہوں نے برسات پہ جو ہے یہ نظم لکھی ہے۔ اب اس کے ہم خاص الفاظ پہلے کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے آہٹ۔ آہٹ کا مطلب کوئی بہت ہلکی سی آواز۔ سنسناہٹ کا مطلب تھرتری سی، ارتعاش، تھوڑا سا ہلنا کسی چیز کا۔ اور چٹیل کا مطلب ہے میدان، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہو، خالی میدان۔ عجب، عجب کا مطلب ہے عجیب۔ بان کا مطلب جنگل۔ آگے ہے زبانی سوالات۔ آپ کو برسات کا موسم کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک گرمی بہت زیادہ ان دنوں میں ہوتی ہے، جب بارش شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، باہر گھومنے پھرنے سیر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جو درخت پھل پھول جو ہیں وہ زیادہ کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ بارش کا پانی ان کو زیادہ ملنے لگ جاتا ہے پودوں کو۔ جب بہت دن تک بارش نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، تو کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو برسات کے دنوں میں اور پھر بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو حادثہ ہو جاتا ہے، جس سے ہوا رکی رکی سی محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ پسینہ پسینہ سا لگتا ہے، اور بھی بہت وہ گرمی کی ہیٹ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے مطلب نا، اور اس وجہ سے دل چاہ رہا تھا کہ بس بارش ہو جائے۔ بارش نہ ہو تو کم از کم بادل آ جائیں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سورج کی تپش ذرا کم ہو جائے، تو اس لیے بہت زیادہ شدت سے لوگ بارش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش ہمارے موسم اور ماحول کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بارش ایک تو ویجیٹیشن جو ہے یہ یعنی کہ سبزے کے لیے، جہاں وہ پودے پھل پھول اور یہ جو ہے گھاس وغیرہ، جب بارش ہوتی ہے تو وہ ان دنوں میں بہت اچھی ہو جاتی ہے، جن دنوں میں برسات رہتی ہے، زیادہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس ایک مقدار مطلب ایک مخصوص مقدار تک ہو تو ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ بارش کی شدت اور بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سیلاب وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر خطرناک ہے۔ اس سے پہلے پہلے لیکن اگر تھوڑی بہت بارش ہوئی اور پھر وہ ہوا چلی تو موسم اچھا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہت گرمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا پانی کا وہ جو ہے وہ لیول وغیرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس سے۔ اب آگے آ جائے مشق پہ، تو اس میں سب سے پہلے ہے پڑھیے اس نظم کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے، معنی کے لحاظ سے ہاتھوں اور چہرے کے حرکات سے تاثرات پیدا کیجیے، یعنی خوشی اور غم جیسے بھی اس میں نظم میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ نظم میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ لکھ لیں، ویسے پیچھے آپ کی کتاب کے آخری 2 صفحوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے۔ ابھی بتایا آپ کو، یہ ادھر سے اس کو رنگ بھرنا ہے اپنی پینسل سے اور یہاں پہ لکھ دینا اسماعیل میٹھی۔ اگلا ہے اس نظم کا مرکزی خیال موسم برسات ہے، نام ہی اس کا برسات ہے تو یہ موسم برسات کی منظر کشی ہے، تو یہاں پہ اس کو کلر کر کے اور یہاں برسات لکھ دینا ہے۔ میہ برسنے کے بعد بے جان، اب لکڑی پہاڑ عمارت کے مٹی، تو یہاں پہ مٹی ہے، مٹی میں جان آ گئی۔ بے جان مٹی میں جان آ گئی، یعنی کہ وہ جو سوکھی سوکھی سی مٹی ہو رہی ہوتی ہے، پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ
ایک گیلا گیلا رہتا ہے اور جو ہے نا اڑ رہی ہوتی ہے جو سے وہ ہوا میں، تو وہ کم ہو جاتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بارش کے پانی کی وجہ سے جب وہ ذرا تھوڑا سا سوکھنی شروع ہوتی ہے تو وہ جم سی جاتی ہے، تو اس میں اس لیے جان آ جائے گی. وہ سب کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول، تو وہ مٹی گیلی ہو کے ٹھنڈا ٹھنڈا بھی دیتی ہے سکون. اگلا ہے زمین سبزے سے. اب یہ اس میں مسکرانے، شرمانے، لہلہانے، مرجھانے، تو یہاں پہ لہلہانے. زمین سبزے سے لہلہانے لگی، تو یہ والا جو ہے نا تھرڈ آپشن، تو یہ یہاں پہ ادھر لگے گا. کل تک، اب صحرا، میدان، جنگل، دریا، تو یہ میدان تھا. کل تک میدان چٹیل پڑا تھا. برسات کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے چیونٹی کے پار نکل آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ والے کو کلر کر کے یہاں پہ چیونٹی. اگلے صفحے پر آ جائیں تو مصرے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے. اب آپ یہ دیکھا کریں کہ جو آخری لفظ ہوتا ہے نا اس جیسا ہی دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پار. تو یہ دیکھیں رے رے اینڈ میں آیا نا، تو یہ ایک دوسرے کے ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے. اب اگلا ہے زمین سبزے سے لہلہانے لگی. دیکھیں یہ دیکھو کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، تو یہ اس کے ساتھ جڑے گا. وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا. ٹھیک ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. میچ کر دے پینسل کے ساتھ. ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، تو یہاں سے یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا. جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں پہ ہے وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا. آگے آ جائیں. یہ نظم اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے اور آخری 5 اشعار کی املا کی تیاری کیجیے. آگے ہیں سوال جواب. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ شاعر نے نظم میں می برسنے یعنی بارش سے پہلے کا منظر بیان کیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں لکھیے. تو می برسنے سے پہلے یعنی بارش برسنے سے پہلے کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور ہوا میں ایک تیزی سی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے نظم میں بیان ہونے والے بارش کے بعد کے مناظر اپنے الفاظ میں لکھیے. تو می برسنے یعنی بارش برسنے کے بعد بے جان مٹی میں جان یعنی نمی پیدا ہو جاتی ہے. زمین پر ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، پھول پھل پتے سب خوبصورت اور نہائے ہوئے لگتے ہیں. چٹیل میدانوں میں بھی گھاس اگاتی ہے، جانور اور چرند پرند بھی خوشی سے پھدکنے لگتے ہیں، مٹی کی ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. اگلا ہے آپ کو برسات کے موسم کی کیا بات خاص طور پر پسند ہے اور کیا بات ناپسند ہے، 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. تو برسات کے بارے میں جو بہت پسند ہے وہ ایک دم گرمی کے بعد جب بادل آتے ہیں، گٹاسی چھاتی ہے اور بارش بہت خوبصورت لگتی ہے. ذرا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ بہت پسند ہے. اور کچھ ویسے ہی وہ سورج کی اتنی تپش اور اس کے بعد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بادلوں والا موسم، وہ جب بغیر دھوپ کے وہ براؤن براؤن سا موسم ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس وجہ سے بھی بہت پسند ہے. اور کیا ناپسند ہے، بچے تو اپنی اندازے سے جو ان کو سمجھ میں آئے وہ لکھے. میں ویسے آپشن کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ یہ بچے یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور ناپسند یہ ہے کہ جو ہے زیادہ بارش ہو تو پھر کیچڑ سب جمع ہو جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بجلی چلی جاتی ہے اور پھر جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب واپس آتی ہے. اس کے علاوہ بس یہی 2 باتیں ہیں کہ کیچڑ اور پانی جگہ جگہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس کی بارش کے بعد جب تیز دھوپ نکل آئے تو وہ بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اس نظم سے اپنا پسندیدہ شعر خوش خط نقل کیجیے اور اس کی مناسبت سے ذہن میں ابھرنے والی تصویریں بنائیے. تو نظم میں سے دیکھ کے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، جیسے زمین کی جو ہے سبزہ اس کی آپ بتا سکتے ہیں، پرندے
اور وہ جو ہے پودے پھل پھول کچھ بھی چیزیں ان کے اکارڈنگلی آپ شعر بھی پسند کریں، پہلے شعر لکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ وہ تصویریں بنا لیں، چھوٹی چھوٹی تصویریں. آپ بادل کی تصویر بنا سکتے ہیں، بارش ہونے کی تصویر، اور درختوں کی، پودوں کی، ایسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. مہینوں کے نام درست ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیے. تو سب سے پہلے ہوتا ہے جنوری، یہ رہا جنوری. پھر فروری، اور پھر آتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر. ٹھیک ہے، تو ان کو اس کے ترتیب سے لکھ لیں: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. ہم نے اس طرح یاد کیے تھے. چلے جی آگے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تذکیر و تانیث، یعنی کہ مذکر مؤنث. اسم الفاظ کو مذکر یا مؤنث کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. یعنی کچھ الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں جیسے دروازہ، کمرہ، گلاس، پھول، بستہ، دن وغیرہ. کچھ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں جیسے کہ ہوا، چائے، کھڑکی، سڑک، بوتل، رات وغیرہ. دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں کالم بنا کر لکھے، یعنی کہ درمیان میں لائن، اور ایک طرف مذکر تذکیر اور دوسری طرف مؤنث تانیث. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے برسات. برسات جو ہے یہ مؤنث میں آئے گا. پھر اگلا ہے گھٹا. گھٹا بھی مؤنث میں آئے گا، تانیث میں. اور پھر بادل ہے، بادل مذکر میں آئے گا. پھر مٹی ہے، مٹی مؤنث میں آئے گا. اور پھر پیڑ ہے، پیڑ جو ہے مذکر میں آ جائے گا. زمین جو ہے یہ مؤنث والی سائڈ پہ آئے گی. اور پھر آسمان جو ہے یہ مذکر والی سائڈ پہ ہوگا. اور پھول مذکر پہ آئے گا. چلے آگے ہے مضمون نویسی، میرا پسندیدہ موسم. مضمون شروع کرنے سے پہلے خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دیجیے یا مضمون نویسی کی کاپی میں لکھ لیجیے. مثلا تمہید: پسندیدہ موسم کا نام. کون سا موسم پسند ہے؟ پسندیدگی کی وجہ. جیسے اگر آپ یہاں پہ برسات اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ سردیوں کا موسم لکھ سکتے ہیں، اور یا پھر گرمیوں کا موسم بھی، یا بہار کا موسم بھی، تو آپ اس کا لکھ سکتے ہیں. خزاں کا. آگے ہے اس موسم میں کھیلے جانے والے کھیل. اس موسم کی خاص بات یا باتیں. اس موسم کے میوے یا پھل. اس موسم کے لیے مناسب لباس. اس موسم کے خاص کھانے، خاص چیزیں جو اس موسم میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے اب بیچ میں یہ ساری پھر ڈیٹیل ہے. جیسے اگر آپ سردیوں کے لیے تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے تو اندر گھر کے اندر ہی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. گھر میں ہی میدان میں، سین میں کھلایا جاتا ہے. اگر کرکٹ وغیرہ کھیلنی ہے کمروں میں بیٹھ کے، جو ہے ٹیبل کے اوپر جو گیمز ہوتی ہیں، لوڈو وغیرہ. اور خاص باتیں سردی میں کہ ہم اس میں چائے زیادہ پیتے ہیں، کافی، یا بچوں کو چاکلیٹ، ملک وغیرہ اس طرح کی چیزیں زیادہ دی جاتی ہیں. گرم چیزیں، سوپ بنتے ہیں. اس موسم میں میوے جو ہے ڈرائی فروٹ بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں. پھر پھل جو ہے اس میں کینو اور یہ سنترا، موسمی وغیرہ اس طرح کے جو ہے وہ پھل زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ اس موسم کے لیے مناسب لباس. آپ کو پتا ہے کہ اس پہ خوب کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ٹوپی، دستانے اور جرابیں، یا تینیں چیز سے ایڈ ہو جاتی ہیں جو نارملی جو گرمیوں میں نہیں ہوتی. تو فل بازو کے کپڑے، ذرا تھوڑے سے اونی کپڑے، تو اس میں زیادہ وہ یوز ہوتے ہیں. اسی طرح موسم کے جو کھانے ہیں وہ پھر زیادہ تر جو جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے وہ بنائے جاتے ہیں. خاص طور پہ جیسے سوپ اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کہ جسم کو گرم کریں، یخنی، پلاؤ وغیرہ. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے زیادہ تر گجریلا، کچھ ایسی میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کہ سردیوں میں بچے کھائیں تو ان کے جسم میں تھوڑی سی طاقت بھی آئے.
اور خاص چیزیں جو اس موسم میں استعمال ہوتی ہیں، تو ہیٹر وغیرہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ سردی ہو تو ہم اس کو ہیٹر چلاتے ہیں، اور کمرے گرم رکھنے کے لیے دروازے وغیرہ بند رہتے ہیں زیادہ تر. جن کمروں کو دھوپ لگتی ہے ان کو دروازے کھول کے دھوپ کو اندر آنے دیتے ہیں تاکہ کمروں میں ذرا ٹھنڈک کم ہو جائے. اس طرح کی مطلب باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور کچھ مشکلات یا اس موسم کی ناپسندیدہ باتیں. مشکلات، اب جب زیادہ شدید سردی ہو تو جو ہے فوگ ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ چلنا پھرنا، ذرا گھومنا پھرنا من ذرا کم ہو جاتا ہے، باہر گھر سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور بھی بس اسی طرح کہ ذرا ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. جو بچوں کو اور کچھ ناپسند ہو تو وہ ضرور لکھیں. اس موسم کے بارے میں آپ کی رائے. ویسے تو یہ بہت اچھا زبردست موسم ہوتا ہے. اس میں آپ گرمیوں میں تو اے سی وغیرہ کے ساتھ زیادہ گزارا ہوتا ہے. اس میں تو آپ ذرا تھوڑے سے کپڑے زیادہ، مطلب اگر آپ سویٹر یا جیکٹ اوپر سے پہن لیں تو بڑی آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے. ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، تو یہ موسم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے ہی دیا ہے. آگے ہے سرگرمی. گروہوں میں کام تقسیم کیجیے. ہر گروہ کسی ایک موسم کے بارے میں معلومات اور تصاویر پر مبنی کتابچہ بنائیں. موسم سے متعلق کسی اخبار سے کوئی خبر اور موسم کا حال کاٹ کر کاپی میں چپکائیے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ہے آج کا برسات کا ٹاپک ختم ہو گیا. اگلا جو ہے وہ سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.